مطلب اس کے جو کینسر کے سیلز ہیں اس کم ہو سکتے ہیں یا اس کو درد میں کمی ہو سکتی ہے. اینی ویز اس کا زیرو رزلٹ آیا کیونکہ وہ صرف امریکہ نہیں تھے. پھر دوسرا پروجیکٹ اس نے جائنٹ اسٹیپس کے نام سے کیا. اس کا یہ تھا کہ سوشل انٹیگریشن اور سوشل امپیکٹ کے نام سے, سوشل چینج کے نام سے اس کو انٹروڈیوس کیا اور پوری دنیا سے میوزیشنس کو بلائے. تو میں پاکستان سے اس میں الحمدللہ مجھے ریپرزنٹیشن ملی. تو انڈیا سے, پاکستان سے, روانڈا سے, جاپان سے, ان سب سے میوزیشنس اس نے بلائے اور اکٹھا ہم نے ایک سیمپلنگ کی, موسیقی کی اور ہم نے ایک ہفتہ مل کے موسیقی بنائی. تو بلیو اس کے جو رزلٹ تھے 30% تھے, خاص کر وہ پیشنٹ کینسر کے جو کیمیو کی طرف, مطلب جس کو کیمیو دیا جا رہا تھا اور وہ بہت دردناک چیز ہے, تو اس میں کافی اس کو چیز. تو بات اگر دیکھیں جیسے بہت بڑا ٹاپک, ادھر ہمارے نوجوان بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے بڑے بھی بیٹے ہیں, اس چیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں, اپنی لائف میں بھی اس کو انکلوڈ کریں. اور اس کا جو رزلٹ ہے یہ تھوڑا سا لیٹ آپ کو آئے گا, لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو فیوچر ہے اس سے کافی اچھے. اور اب جو جس بھی فیلڈ میں ہو, اگر آپ موسیقی میں ہو, اگر آپ آرٹ میں, کلچر میں, اگر آپ دوسرے جو بھی ہے, اس میں اگر ڈائیورسٹی اس کو لائیں اور اچھی طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کے رائٹس کا خیال رکھیں, تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ فار اس ان فیوچر. میرے خیال میں اب گفتگو کو اپنے معنی خیز نتیجے تک پہنچاتے ہیں اور میں دوبارہ سب کے پاس آؤں گا. کپل, میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا کہ اس بات پہ کنسنسس ہے کہ سارے ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ اس کے کلچر کو, جو ڈائیورسٹی کے کلچر میں, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. جو جیسے ابھی فرحان بات کر رہے تھے کہ مذہب, کوئی بھی مذہب اس بات کی تلقین نہیں کرتا کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں یا کسی کے ساتھ زیادتی کریں یا کسی کو معاشی استحصال کا شکار کریں یا کسی کو سماجی استحصال کا اس کا شکار کریں, استحصال کا شکار کریں یا کسی کو احساس کمتری میں مبتلا کریں. کوئی بھی مذہب اس کی تلقین نہیں دیتا, نہ اسلام دیتا ہے نہ کوئی اور. دنیا کے سب مذاہب اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی چارے سے رہیں. تو کپل, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے آج یہاں پہ نوجوان پاکستان, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف جائیں. تو آپ اسی یوتھ کا حصہ ہوتے ہوئے کیا میسج دینا چاہیں گے آج ہمارے نوجوانوں کو؟ اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا یوتھ نیٹ ورک ہے, یہ اس وقت لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, ویب کاسٹ ہو رہا ہے, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک تو ریاست سے امیدیں ہوتی ہیں, ایک اپنے تئیں کیا کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے کیا ہے تاکہ وہ اس منزل کی طرف پاکستان کو زیادہ دیکھ سکیں. تھینک یو. مدد نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ بلا تکلف اس طرح کافر کہہ دیتے ہیں ہمیں نان مسلم کو. پچھلے دنوں ایک منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہندو گائے کے موتر پینے والے, جب ان کے, اور جب اس نے بولا میں قبول کریں گے نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہندو ہندو ہے جہاں پر بھی ہے, مسلمان مسلمان ہے جہاں پر بھی ہے. تو ہم نے اس, اگر وہاں پر اس کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہم اس وقت جس طرح کرتار صاحب کا ایک پروجیکٹ کیا, ہم اقلیت کی جو ایکسیپٹنس ہے ان کو بڑھائیں, ان کی جو ڈیو اسپیس ہے ان کو ہم, چاہے وہ پولیٹک, تبھی میرے خیال میں ہم نے ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے جس کا خواب میرے خیال میرے قائد حضرت محمد کاظم نے بھی اس کا دیکھا تھا. کیونکہ ہم وہ پاکستانی نہیں ہیں. پاکستان اس وقت 47 میں پاکستان چنا ہے, لہٰذا ہم وہ وفادار پاکستانی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں کسی شناخت کی کسی بھی پیٹرن سے ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ کپل, ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر فوزیہ پلیز. بہت دل سے آ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آڈینس تک پہنچ بھی رہے ہیں, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کا ایسا خیال بھی ہوگا جس قسم کی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ریزوننٹ نہیں چلنا. اور میں سمجھتی ہوں کیونکہ میرا تعلق کلچر کے فیلڈ سے ہے, اینڈ آئی ایم ویری مچ انٹو ایک تو مجھے ایسے لگتا ہے, میں تھوڑا سا لا عمل کی بات کر رہی ہوں, ایک تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر سیلیبریشن, سب قوموں کی سیلیبریشنز اگر ہم اپنی نیشنل سیلیبریشنز بنا لیں گے تو وہ ایک, بہت ساری ایسی سیلیبریشنز ہوتی ہیں جو اس دھرتی سے جڑی ہوتی ہیں. جیسے ہولی جو ہے وہ اس دھرتی سے جڑی, اسی طرح یہ سارے اسپرنگ کے تہوار ہوتے ہیں, ہارویسٹ کے تہوار ہوتے ہیں. ہر تہوار کو اپنا بنائیں. جس طرح میں زبانوں کی پہلے میں نے بات کی تھی, تو زبانوں کا تو چلو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہمیں چاہیے, لیکن تہواروں کو بنا, چھوٹی سی یہ تجویز دوں گی کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ ہم سے بہت آگے ہو, تو اگر ہر ایسے تہوار پہ ہم گریٹنگز اچھی اچھی کریٹ کر کے چھوٹی چھوٹی اور اپنے فرینڈ, سو دیٹ از واٹ مائی سجیشن. بھی اپنے خیالات اظہار کرو. عرض کی تھی جیسے
میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جب ناروبال میں ہوتے ہیں تو ناروبال میں ہم کرسمس کے سیلیبریشن بھی، جب عید میلاد النبی ہوتی ہے تو ہم اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ جا کے ہم اسٹال لگا دیتے ہیں، ہم وہاں پہ نعت خام سے تھی، وہ اکثر ایک بات پنجابی میں کرتے تھے، تو پنجابی میں اس کو پنجابی بھی بولوں گا، پاکستان تشہیر پاکستان کی عوام پہ ادکارتے رہ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ پاکستان کی عوام ہے وہ ہمیں، یہ سب کی قربانیاں ہیں۔ میری نے بتایا کہ 1947 میں کرسچن کمیونٹی کی قربانی ہے، کپل میں بتایا ہندو کی ہے، ہر ایک کی اپنی قربانیوں کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات پہ آ کے ہم اپنا وہ جو اخلاقیات ہے وہ ہم اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ لاجک، دلائل، دلیل کے ساتھ بات کی، بتائیے کہ نہیں پاکستان کے اندر کرتارپور صاحب بنا، وچ از ٹرو، انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ کرتارپور صاحب بنے، ہم نے پاکستانی عوام نے کہا نہیں کرتارپور صاحب بنا تھی، اور جس دن کرتارپور صاحب بنا سب سے زیادہ پاکستانی عوام وہاں پہ پہنچے، اور جا کے اپنے مسلمانوں نے وہاں پہ تو یہ ہمیں دنیا کو بتانے کے، جب ہم سب یہ اس بات کا حق کریں گے تو یس انشاءاللہ پاکستان اور ترقی کرے گا اور پاکستان کی دنیا میں ایک پازیٹیو وے میں جائے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ کوئکلی میں ایک دو باتیں ہی کہنا چاہوں گی۔ ایک تو بہت بات ہو چکی ہے ڈائیورسٹی، بٹ ون تھنگ از فار شیور دیٹ دیر از نو نیڈ ٹو ایروڈ دس ڈائیورسٹی۔ ڈائیورسٹی از سم تھنگ ٹو بی سیلیبریٹڈ، اور یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ ہماری، اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وی آر ناٹ بیڈ پیپل، اور جو ہم سے مختلف لوگ ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا تعلق ہمارے مذہب سے ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہے ایک لمبے عرصے تک، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو انکلوڈ دوز مارجنائز سیکشنز، اس کے لیے کوٹاز ہم نے کچھ انٹروڈیوس کرائے ہیں، افرمیٹیو ایکشن جو ہے جس کو ہم پازیٹیو ڈسکرمنیشن بھی کہتے ہیں، اس کا بنیادی سوچ یہ ہے کہ جیسے جاب کوٹاز ہیں، آپ کے ورک پلیسز پہ زیادہ لوگ نظر آئیں جو آپ سے آپ ہی کی طرح کام کرتے ہیں، وہ آپ کے، ان کا کلچر، ان کا مذہب، ان کی روایات، ان کی رسومات فرق ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ خوبصورت ہے، اور اس کو ایک دوسرے کو سمجھنے سے ہمیں بہتر اندازہ ہوگا۔ دوسرا بھی جاب کوٹا ہے جو یہ موجودہ حکومت کا بہت بڑا، میرے نزدیک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک مارجنائز سیکشن کو آپ میرٹ پر لے کر آئیں، اس کی انکلوڈ کریں، ان کو کیمپسز میں ہمیں زیادہ تعداد نظر آئے۔ 2% ہے، تھوڑا ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ اگر یونیورسٹیز میں ہمیں مائنورٹی کمیونٹیز کے اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے تو یہ ایک کیمپسز میں ایک اچھی شکل ہوگی جس سے ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پہ جان سکیں گے۔ اور آخری یہ بات، میرا جو ذاتی پیغام جو میں ہر جگہ پر دیتی ہوں، ابھی میں آپ کو بھی ضرور دینا چاہوں گی۔ ابھی ہم نے صفائی والے جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی بات کی، جو یہ طبقہ بہت اہم کام کرتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا، دوز آر اسینشیل ورکرز۔ ایک دن صفائی کا کام نہ ہو تو ہم اس شہر میں جتنا خوبصورت نظر آتا ہے شاید جہاں پر کھڑے ہونا ممکن نہ ہو، لیکن ان کو سلام پیش کیجیے، ان کے کام کی قدر کیجیے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ کیوں ایک سرٹن کمیونٹی کے لوگ اس کام میں ہیں، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں اس کام کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے۔ ہم ان کو اسی لیے سپر ہیروز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی ورک فورس جس پر آج تک بات نہیں ہوئی، جس پر کام نہیں ہوا، ان کے کام کو سراہتے ہوئے وہ ہمارے لیے روزمرہ کا کام، بہت اہم کام کرتے ہیں۔ ہماری صفائی، ہماری جو ہمارا کوڑا کرکٹ ہے، ہمارا گند ہے، ہمارے سیور صاف کرتے ہیں۔ اپنے جہاں پر آپ کو ملے، جہاں پر آپ دیکھیں، آپ ضرور کہیں نہ کہیں آپ کا واسطہ ہوگا کسی ایسے سے جو آپ کا گلی محلہ، آپ کا ٹوائلٹ، آپ کا آفس صاف کرتا ہو، آپ کا سیور صاف کرتا ہو۔ ضرور ان کو ایک دفعہ سلام کیجیے، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیے، ان کو گلے لگائیے۔ یقین کیجیے صرف آپ کی ایک اس ایکٹ سے ان کی بہت حوصلہ افزائی ہوگی، اور ان کو محسوس ہوگا کہ وہ ایک مارجنلائزڈ، ایک ایکسکلوڈڈ سیکشن آف سوسائٹی نہیں ہے، وہ اس پاکستان کے بنیادی شہری ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں پھر سے بہت شکر گزار ہوں اپنے ڈسٹنگوش پینل کا۔ آپ نے یہاں پر آ کے چار چاند لگائے ہمارے امن کے دن کی جو تقریب ہے اس کو، اور آپ کا پاکستان میں موجود ہونا بھی پاکستان کو چار چاند لگاتا ہے، تو بہت شکریہ آپ سب کا۔ First and foremost, I would like to call upon Asmat Khan Durrani from Balochistan. From all
I think whatever goals may be for my unconquerable soul, I have not winced nor cried aloud under the burgeonings of chance for its resources. That is known for the province that is full of opportunities, the province that is full of talent. I'm standing before you. I'm standing before you to enlighten you, to persuade you, to convince you of making a prosperous Balochistan in their vision of a province of YPTC Butans. YPTC Butans is one of the chapter established in Butans, a university that can be most presumably said to be the most populated university in Balochistan. Since its inception, it is trying to find the answers of the questions that were shunned, taken for granted for almost 72 years. Now, let's cut to the chase. Let's talk about the digital engagement. Let's talk about the journey that we had to take, that we had to travel before organizing that. Now that journey, the problems, the struggles that we faced before the event, before organizing the event, and the struggles that we faced during the event. Now let me paint a picture for you. While we were organizing the event, the fear of coronavirus, COVID-19, was at hand, and that is us, that is Pakistan. Ladies and gentlemen, Pakistan possesses. And given the war against extremism, conflicts, and terrorism, and the price we have paid, it is extremely important that we learn our lessons from the past and empower the youth of Pakistan to make Pakistan a fort of peace and harmony. Now, having spoken so much in English and shown to you that I can speak English, let me switch to Urdu, because I think this broadcast is also going online, and I would like other people outside this hall to understand me and follow me in the national language. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اور آرگنائزرز کو اور یوتھ کو جو اس ایکٹیویٹی میں شریک ہو رہے ہیں، اور ایک کیس سٹڈی دینا چاہوں گا آپ کو. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آپ کے سامنے کھڑا کیا ہے اور میں بول رہا ہوں، میرے پاس دوسری زندگی ہے جو مجھے 6 مئی 2018 کو ملی تھی. ایک نوجوان نے جس کے دماغ میں انتہا پسندی کا بیج لگایا گیا تھا، اس نے 6 فٹ کے فاصلے سے مجھ پہ گولی چلا کے میری جان لینے کی کوشش کی. اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی اس کے ساتھ غداری کی تھی یا اس کے کوئی ذاتی جھگڑا تھا میرا یا اس کا، میں تو شاید اسے جانتا بھی نہیں تھا. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو انتہا پسندی ہے وہ ایسے بیانیوں کو فروغ دیتی ہے کہ جن سے متاثر ہو کے کچھ لوگ اپنے ذہن کے اندر کچھ تصورات گھڑ کے اپنے ہی ہم وطنوں کو دشمن تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جس شخص نے میرے پہ گولی چلائی، اس کے نزدیک وہ ایک بہت بڑا مذہبی فریضہ سر انجام دے رہا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس مذہبی فریضے سے وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے پاس بھی وہی عقیدہ ہے، میں بھی اسی مذہب کا پیروکار ہوں. اور اگر میں اس مذہب کا پیروکار نہ بھی ہوں تو پھر بھی اس کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ کسی کی جان لینے کی کوشش کرے. اور وہ نفرت کی گولی جو اس نے چلائی
اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بچا کے میرے جسم میں مستقل محفوظ کر دی ہے، اور وہ مجھے ہر روز یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ایسی نفرت کی گولیوں سے پاک کرنا ہے۔ ہم جس دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، یہ دنیا بہت خطرناک ہے، یہ دنیا بہت کمپلیکس ہے۔ جس زمانے میں ہم طالب علمی کے دور میں تھے تو میڈیا نیشنل میڈیا تھا، میڈیا میس میڈیا تھا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسے لوگ اور ایسے عناصر جن کا انتہا پسندی کا بیانیہ ہے وہ میس میڈیا یا نیشنل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغام کو نشر کر سکیں، چونکہ میڈیا بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی آڈینس جس کو وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، جو میس آڈینس ہے، وہ اسی پیغام کو سنے گی جو میس اپیل رکھے گا۔ جب آپ میس اپیل کے پیغام کو نشر کریں گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انتشار میں دھکیل سکیں، ان کو تقسیم کر سکیں۔ آپ کا میسج ہیز ٹو بی اے یونیفائر۔ لیکن جب سوشل میڈیا کی ایجاد ہوئی اور ہر شخص براڈ کاسٹر بن گیا تو اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایک شخص، اس کے پاس چاہے کتنا زہریلا پیغام ہو، چاہے اس کے ساتھ کوئی اور اس کا حمایتی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنے پیغام کو گلوبل لیول پہ نشر کر کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور ایک ایسا ذہن جو تیار نہیں ہے، جو باخبر نہیں ہے، وہ اس متعصب یا اس نفرت انگیز پیغام سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان خطرات سے باخبر رہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے درمیان نشر کیے جاتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ نفرت اور انتہا پسندی کی طرف دھکیل سکیں، تاکہ وہ ہمیں معاشرے میں باہم دست و گریبان کر سکیں۔ چونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار اس کے امن پہ، استحکام پہ اور بھائی چارے پہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو کانفلکٹ ریڈن ہو، جس کے اندر مستقل آپس کے باہمی تضادات، تنازعات بے قابو ہو کر لوگوں کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا رکھیں، وہ معاشرہ کبھی کوئی تعمیری یا مثبت کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے نے اگر گتھم گتھا نہیں ہونا اور ترقی کرنی ہے تو کیا معاشرے کو یک رنگی اختیار کرنی چاہیے؟ کیا معاشرے کو ایک رنگ میں ڈھلا ہونا چاہیے؟ ایک رنگ میں کبھی کوئی معاشرہ نہیں رنگا جا سکتا، یہ غیر فطری بات ہے۔ لوگوں کے پس منظر مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، چونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف پس منظر رکھتا ہے، ہر انسان کا تجربہ دوسرے انسان سے مختلف تجربہ ہے، اور یہ انسانی زندگی کے تجربات کا فرق ہماری سوچوں کے اندر بھی مختلف سوچیں پیدا کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ اختلاف ہونا کوئی بری بات ہے، لیکن اس اختلاف کو سلجھانے کا طریقہ نہ ہونا دراصل بری بات ہے۔ It is not a sin to not have, it is not a sin to have differences in society, but it is certainly a sin to not to know how to resolve differences in society. اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب پیس بلڈنگ کے جو سکلز ہیں وہ نوجوانوں کے اندر ہوں۔
مجھے ایک کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا جو 9/11 کے بعد ایک دنیا بھر میں ٹیررزم کی جو جنگ چل رہی تھی اس حوالے سے فرانس میں ہوئی، تو پوری دنیا کے ماہرین وہاں پر موجود تھے اور وہ یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ انسان انتہا پسندی کا شکار کیسے ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تعلیم کی کمی، کسی نے کہا غربت، کسی نے کہا بے روزگاری، کسی نے کہا ناانصافی، مختلف جوابات تھے۔ تو ایک وہاں پر بہت عمر رسیدہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے ساری گفتگو سن کر کہا کہ آپ میں سے کوئی یہ مجھے بتلا سکتا ہے کہ جرمنی کے اندر جو ظلم نازیز نے کیا، ہٹلر نے جو مظالم ڈھائے جرمنی کے اندر، تو کیا جرمنز دنیا کے اندر ایک ان پڑھ قوم تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی تہذیبی پس منظر نہیں تھا؟ وہ دنیا کی بڑی ترقی یافتہ قوم تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے جرائم کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ جن کا ذکر کرنا بھی آج وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انسان ایک اشرف المخلوقات تو ہے، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین کریچر ہے، لیکن ایک وائرس ایسا ہے کہ جو اس کے دماغ میں آ جائے تو اس کو بیسٹ بنا دیتا ہے، اس کو وحشی کر دیتا ہے۔ اور وہ وائرس کیا ہے؟ پریجوڈس، تعصب۔ کہ جب انسان کی سوچ کسی تعصب کے اندر رنگ جاتی ہے تو پھر وہ واقعات کو، وہ اختلاف کو کسی ریشنل فریم ورک میں دیکھنے کی سوچ سے عاری ہو جاتا ہے، وہ جذباتیات کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کے موقف کو سمجھنے اور سننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، وہ خود کو ایبسلیوٹ ٹروتھ میں کاسٹ کر کے سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ سب بہکے ہوئے ہیں، یہ سب گمراہ ہیں اور مجھے ان سے لڑنا ہے۔ تو یہ پریجوڈس معاشروں میں جب پیدا ہو جائے تو وہ ان معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے بتلائی ہے کہ تمہیں کسی چیز کا تعصب حق بات کہنے سے نہ روک دے، کہ میرا ایک قبیلہ ہے، میری ایک سوچ ہے، ایک نسل ہے، میری ایک زبان ہے، میرا ایک مذہب ہے، میری ایک قومیت ہے، میری کوئی شناخت ہے، میں اس شناخت کے تعصب میں اس قدر ڈوب جاؤں کہ میں حق اور سچ کے درمیان فرق نہ کر سکوں، تو وہ میری بحیثیت انسان موت ہے۔ پھر میرا دماغ انسان کا دماغ نہیں ہے، وہ ایک بیسٹ کا دماغ ہے، ایک وحشی درندے کا دماغ ہے کہ جو اپنے تعصب کی آنکھ سے سچ کو جھوٹ بنا سکتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے پریجوڈس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی میں انگیجمنٹ اور ڈائلاگ کو فروغ دیں۔ مکالمے کے بغیر آپ تعصبات کو ختم نہیں کر سکتے، مکالمے کے بغیر آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب تک آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں آپ اس تعصب کی دیوار کو گرا نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اسی سوچ کے تحت ہم نے نوجوانوں کے اندر سپیس کریٹ کی کہ ینگ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کور کے ذریعے تمام جامعات میں چیپٹرز بنا کے کوشش کی کہ نوجوانوں کو موقع دیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھے ماحول کے اندر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نقطہ نظر کے اختلاف کو بجائے گولی کے
وہ دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان کو مستقبل میں ترقی پہ ڈھال سکتی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہمارے اندر جمہوری قدریں پیدا کر سکتی ہے۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں یوتھ کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں تو جو سب سے غلیظ ترین گالیاں سیاسی نقطہ نظر کے اختلاف کے حوالے سے دی جاتی ہیں، تو میں اپنے انٹرسٹ میں جا کے ان لوگوں کی پروفائل دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی افسردگی ہوتی ہے کہ ان میں سے اکثریت نہایت پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہوتی ہے کہ جو اپنے سیاسی اختلاف کی بنا پر کسی دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کی سیاسی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتے تو آپ غدار ہیں، آپ کافر ہیں، آپ چور ہیں، آپ لٹیرے ہیں، آپ کے اندر دنیا کی ہر برائی ہے، چونکہ آپ ایک خاص سوچ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہمارے اندر سیاست کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، قومی پالیسیوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہم سب پاکستان کو مختلف رنگوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے ان اندھوں کی اور ہاتھی کی کہانی سنی ہوگی کہ چند نابیناؤں کو کہا گیا کہ جا کے ہاتھی کو چھو کے آؤ اور بتاؤ کہ ہاتھی کیسا جانور ہے۔ ایک نابینا گیا، اس نے ہاتھی کے ٹانگ کو ہاتھ لگایا اور واپس آ کے کہا کہ ہاتھی تو ایک کالم کی طرح کا جانور ہے، ایک ستون ہے جو ہاتھی ہے، مضبوط سا ستون۔ دوسرا نابینا گیا، اس نے ہاتھی کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تو اس نے آ کے کہا کہ ہاتھی تو ایک چٹان ہے، یہ ستون نہیں ہے، چٹان کی طرح کا جانور ہے۔ تیسرا شخص جو ہے اس نے ہاتھی کے کان کو ہاتھ لگایا اور اس نے کہا کہ ہاتھی تو ایک بڑا نرم و گداز سا جانور ہے، آپ سب غلط بات کرتے ہیں، میں تو خود دیکھ کے آیا ہوں کہ ہاتھی تو ایک بڑا نرم اور گداز جانور ہے۔ چوتھے شخص نے ہاتھی کی سونڈ کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا آپ تینوں غلط ہیں، ہاتھی تو ایک سانپ کی طرح کا جانور ہے۔ وہ چاروں سچی بات کر رہے تھے لیکن ادھوری بات کر رہے تھے، اور جو اصل حقیقت ہے وہ چاروں کی باتوں کا مجموعہ تھی۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی بیانیے کو دیتے ہیں تو وہ بیانیہ ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو بیان کرتا ہو لیکن وہ مکمل سچ نہ ہو، اور جو مکمل سچ ہے وہ سب کی باتوں کو یکجا کر کے اس کی تصویر ایمرج کرے اور حقیقت بنے۔ تو اس لیے بجائے یہ کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہر آرگومنٹ کو مارکہ رزم و باطل کے کیا کہتے ہیں وہ بنا دے اور وہ ایمان اور کفر کی جنگ بنا دے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرا جو بات کر رہا ہے وہ کس بنیاد پہ بات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور اس کے جو ریفرنس پوائنٹس ہیں وہ فرق ہیں، اور ان ریفرنس پوائنٹس کا جو فرق ہونا ہے وہی ہمیں شاید ایک دوسرے سے اختلاف دے رہا ہے، لیکن اگر اختلاف ہے تو وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا میں پاکستانی ہوں۔ ایک نقطہ نظر کا اختلاف کسی شخص کو کم تر پاکستانی یا کسی شخص کو اعلیٰ تر پاکستانی نہیں بنا دیتا، ہم سب اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ تو یہ سوچ ہے جو کسی بھی معاشرے میں اس کے جمہوریت کو چلاتی ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھتے ہیں۔ اور اگر وہ نوجوان جس نے مجھ پہ گولی چلائی تھی، اگر اسے بھی اندھی تقلید نہ ہوتی اور وہ اپنے دماغ کو سوچتا کہ میں کیا فیل کرنے جا رہا ہوں، تو شاید
وہ مجھ سے آ کے استفسار کر سکتا تھا, مجھ سے پوچھ سکتا تھا کہ میرے ذہن میں آپ کے بارے میں یہ گمان ہے, کیا یہ درست ہے یا غلط ہے, شاید میں اس کو سمجھا سکتا. لیکن تعصب کی آگ جب بہت زیادہ ذہنوں میں بھڑکا دی جائے تو وہ مکالمے سے روک دیتی ہے. تو میری امید ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ فورم, جس کا مقصد یہی ہے کہ نوجوان ایک دوسرے سے انتہا پسندی کی بجائے, ایک دوسرے سے گالی گلوچ کی بجائے مکالمے سے, بات چیت کے ذریعے اپنے تنازعات کو, اپنے اختلافات کو حل کرنے کی صلاحیت سیکھیں, تو تبھی یہ ملک خوشگوار, مضبوط اور خوشحال ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم گھر سے سیکھتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اختلاف کو سلجھانے کی بہتر صلاحیت ہوتی ہے وہ ایک ہیپی ہوم ہوتا ہے, اور جس گھر کے اندر اختلاف کو سلجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس گھر کا ماحول ایک جہنم بن جاتا ہے. جس گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل نہیں کر سکتے, وہاں صبح شام پانی پت کی جنگ ہوتی ہے. جس گھر کے اندر بہن بھائی آپس کے اندر اختلافات کو اچھے طریقے سے حل نہیں کر سکتے, وہاں پہ صبح شام اسی طرح پانی پت کی جنگ ہوتی ہے. جس گھر کے اندر ماں باپ اور بچے آپس میں ڈائیلاگ نہیں کر سکتے اس گھر کا بھی نظام صحیح نہیں چل سکتا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں ملک چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے گھر سے ضرورت ہے کہ ہم ایک خوشگوار ماحول اگر گھر کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں سے اس کا آغاز کرنا ہے. پھر ہم اگر تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, تعلیمی اداروں کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے تو وہاں پر بھی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم کانفلکٹس کو کیسے مینج کریں. پھر ہم ورک پلیس کے اندر جاتے ہیں تو جب آپ ورک پلیس میں جائیں گے وہاں پہ بھی مختلف مزاج کے, مختلف طرح کے لوگ ہوں گے, اور وہاں پہ کانفلکٹس ہوں گے, ڈپارٹمنٹل کانفلکٹس ہوں گے, باس اور سبارڈینیٹس کے کانفلکٹس ہوں گے. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان کانفلکٹس کو کیسے مینج کریں گے. سو کانفلکٹ مینجمنٹ لیڈرشپ کی ایک بہت بنیادی اس کا وصف ہے, اس کی بہت بیسک کوالٹی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ نیشنل ڈائیلاگ فورم کے ان پروگراموں کے ذریعے آپ خود کو ایک کانفلکٹ مینیجر کے طور پہ بہتر طور پہ ڈیولپ کریں گے, تاکہ جہاں پر آپ کہیں جائیں, لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ پولرائزیشن کرے, لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ سائڈز لے, لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سائڈز کو یکجا کرے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ دو لڑنے والوں میں سے ایک کا طرفدار ہو جائیں. آپ کا کام بحیثیت قائد یہ ہے کہ دو لڑنے والوں کو ایک میز کرسی پہ بٹھا کے ان کو ایک کریں. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ سب لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں. تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہیں کہ جن کو آپ مستقبل میں اپنے اندر پیدا کریں, تاکہ پاکستان جو 70 سال سے بھٹک رہا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم 70 سال سے بھٹک رہے ہیں, ابھی تک اپنی منزل نہیں پا سکے. بنگلہ دیش ہم سے 25 سال بعد علیحدہ ہوا تھا, آج وہ اقتصادی طور پہ ہم سے آگے نکل گیا ہے. افغانستان جو اتنی خانہ جنگی کا شکار تھا, اس کی کرنسی ہم سے آج مضبوط ہو گئی ہے. کیوں؟ بنیادی طور پہ ہم آج تک اس بات کی حقیقت نہیں سمجھ سکے کہ قومیں امن, استحکام اور پالیسیز کے تسلسل سے ترقی کرتی ہیں. جیسے آپ ایک بیج لگاتے ہیں, اس بیج کو اگر آپ پرامن زمین نہیں دیں گے کہ وہ بیج اپنی جڑیں نکالے, وہ بیج ایک پودا بنے, وہ بیج ایک درخت بنے, اور آپ اگر ہر 6 مہینے بعد ابھی وہ کونپلیں نکالے گا تو اس پودے کو جڑ سے نکال کر کہیں کہ یہ جڑیں نہیں نکال رہا, اچھا پھر لگا دو, پھر نکال لیں, جڑیں نہیں نکال رہا, پھر لگا دو,
کبھی مارشل لا، کبھی جمہوریت، کبھی اسلامی جمہوریت، کبھی سب سے پہلے پاکستان، کبھی سب سے باخر میں پاکستان. یہ تجربے اب ہمیں بند کر دینے چاہیے. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ اس ملک کو چلانے کا راستہ آئین ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن، جس کے اوپر سیکولر بھی یقین رکھتے ہیں، جس کے اوپر مذہبی جماعتیں بھی یقین رکھتی ہیں، جس کے اوپر علاقائی جماعتیں بھی یقین رکھتی ہیں، جس کے اوپر قومی جماعتیں بھی یقین رکھتی ہیں. تو ہمیں یہ راستہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اس ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں کہ اس آئین کی حکمرانی، اس قانون کی حکمرانی کے تصور کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کے. دیکھیے ریاست جو ہے وہ رومانس سے چلتی ہے. ریاست وہ کامیاب ہوتی ہے جس میں اس کے شہریوں کا کچھ ہائر ویلیوز کے ساتھ رومانس ہو، چاہے وہ جسٹس ہے، چاہے وہ رول آف لا ہے، چاہے وہ امپاورمنٹ آف سٹیزنز ہے، چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، چاہے وہ اکنامک پراسپیرٹی ہے. ان ویلیوز کے ساتھ جب لوگ رومانس کرتے ہیں تو اس سے ریاست اور شہری کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ریاست کی بنیاد جبر پہ رکھیں گے کہ کوئی بات اختلاف کرے گا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، کوئی بات اختلاف کرے گا اس کو پکڑ کے آپ اغوا کر لیں گے، تو جبر کے ساتھ 21ویں صدی میں ریاست نہیں چل سکتی. اور اگر ہمیں دشمنوں کے بیانیے سے ڈر ہے تو دشمن کا جو آج کل آپ سنتے ہیں ففتھ جنریشن وارفیئر is neither about fire power nor it is about muscle power. It is about brain power. It is a smart war. اگر آپ کے دشمن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس سے بہتر نیریٹو دے سکیں. اگر ہم ایک بہتر نیریٹو نہیں دے سکیں گے تو ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اور یہ نیریٹو کیسے آئے گا؟ یہ نیریٹو مکالمے سے آئے گا، یہ انگیجمنٹ سے آئے گا، یہ ایک دوسرے کو سمجھنے سے آئے گا، اور یہ ایک دوسرے کو سمجھانے سے آئے گا. یہ ایک دوسرے سے لڑنے کے ساتھ نہیں آئے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اور یہ جو ایک اتنا اچھا مشن آپ نے لیا ہے نیشنل ڈائیلاگ فورم کے ذریعے کہ نوجوانوں میں یہ سلیقہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنے نقطہ نظر کو سمجھانے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں. اسی کے اندر پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی ترقی کی کنجی مضمر ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے. اینڈ یو ول بی دا لیڈرز آف اے رائزنگ پاکستان. پاکستان زندہ باد. سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے اور آپ کو اویئرنیس آ گئی ہے، then you have to go to your families اور ان کو جو ہے نا اویئرنیس کرنا ہے. The very good response came from communities, peoples, and alhamdulillah now our Pakistan is safe from COVID-19. Thank you so much. کار ہے کہ ہر حرف اپنے اندر ایک الگ مگر کمال کشش رکھتا ہے، اور ان حروف سے بننے والا ہر لفظ بکھرے سمندر کی لہروں جیسی طاقت اور پہاڑ جیسا بلند مقام رکھتا ہے. مگر اس سب کا انحصار اس بات پہ ہے کہ یہ الفاظ کس جوامرد کے لبوں کی زینت بنے. بڑی بات یہ نہیں کہ چند مخصوص الفاظ کس دماغ میں پنپے، دراصل بڑی بات تو یہ ہے کہ کن لبوں سے ادا ہوئے. کیونکہ حبس و گھٹن کے اس ماحول اور تنگ نظر معاشرے میں صرف سچ کو سچ اور حق کو حق سمجھنا اور اس سمجھ کو اپنے دماغ کے کسی حصے تک محفوظ رکھ کے خاموش ہو جانا ہی مہارت نہیں، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ ببانگے دہل حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا اور وقت کے عقاؤں کی تلواروں کو اپنے الفاظ کی حرارت سے ریزہ کرنا اور وقت کے گرداب میں دھنسے طبقے
اور بیارو مددگار لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ بول کہ تو پہچانا جا سکے، بول کہ تو یاد رکھا جا سکے، اور بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، اور بول کہ لب آزاد ہیں تیرے۔
अस्सलाम वालेकुम। हम पीस की बात करते हैं लेकिन हम अक्सर ये नहीं सोचते कि जब हम अस्सलाम वालेकुम उसका मतलब भी हो, तो हम उस दीन से आते हैं जो शुरुआत ही पीस से करती है और आखिर में भी पीस से अपनी गुफ्तगू ख़त्म करती है। Peace, because it's International Peace Day, so I'll just start and talk about that. Peace is something I think जो हर इंसान longs for, let it be internal, let it be external. इसमें कई various factors हैं। आप आज पूरी दुनिया उठा के देखें और आप देखें कि जिन मुल्कों में पीस रही है, स्कैंडिनेवियन मुल्कों में देखें उनकी प्रॉस्पेरिटी, देखें उनका हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उनके पास टाइम होता है कि वो आराम से पीसफुली अपने मुल्क को तवज्जो दे सकें। लेकिन जब आपका मुल्क के अंदर अनरेस्ट होती है, आप सीरिया उठा के देख लें, यमन, सोमालिया, इराक, अफ़गानिस्तान, तो आपके सारे रिसोर्सेज, आपके सारा टाइम चला जाता है कि इस जंग को हाउ डू यू फाइट इट। Pakistan, alhamdulillah, after I think about 2 decades, reached a stage in 2019 which was officially in the last 10 years the most peaceful year in Pakistan, officially. This happened due to, alhamdulillah, some great decisions हमारे Prime Minister से, although हमारा neighbor वाला मुल्क, उनका हमला भी हम पे हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी अपनी आइडियोलॉजी को आके लेके चलते हुए फिर भी पीस के लिए कोशिश की, वापस रिटेलिएट भी किया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर से पीस का एक नोशन दिया बाय रिटर्निंग द पायलट। तो इट शोड दैट द लीडरशिप एट द टॉप अलॉन्ग विद आवर आर्म्ड फोर्सेस सब एक ही पेज पे थे कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। इंस्टेबिलिटी हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहिए। अगर हम स्टेबिलिटी लेके आ सकें तो फिर हम पाकिस्तान को इस डेफिसिट से, इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, इस इकोनॉमिक ग्रोथ जो रुकी हुई थी कितने सालों से, हम निकल सकते हैं। और ये तभी होगी जब हम देख सकेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक किस्म की स्टेबिलिटी आए, जो आज आप कुछ हद तक देखते हैं। इसमें कई से स्पॉयलर्स हैं, बाहर से फंडिंग आती है कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए। कोई भी नहीं सोचता था कि पाकिस्तान इंडिया के अटैक के बाद इतना आराम से स्टेबल हो जाएगा, हुआ। फिर किसी ने नहीं सोचा कि इसका इकोनॉमिक डेफिसिट, इसकी इकोनॉमी नहीं टर्न हो सकती, हो रही है। ऊपर से कोविड आ गया, बड़े बड़े मुल्क ने कितना नुकसान खाया, पाकिस्तान कोविड से भी माशाल्लाह स्टेबल निकला। अभी तक टाइम तो है, लेकिन जिस तरीके से हम जा रहे हैं, मैं समझता हूँ दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में है जिसने कोरोना की हैंडलिंग की। तो कोई ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान बार बार ये मसले आ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके वज़ीर आज़म ने हमें सही तरीके से इससे नेविगेट करके आगे लेके गए। इसका मकसद एक ही था, वो था यही कि इफ़ वी कैन स्टेबलाइज पाकिस्तान को एक पीसफुल मुल्क बनाएं, एक पाकिस्तान को एक टॉलरेंट मुल्क बनाएं। और आज अभी मैं ये स्किट देख रहा था हमारी मेरे स्पीच से पहले, इसमें बड़ी एक अहम बात थी कि जो सच पे खड़ा हुआ था कि 4 है 5 नहीं, उसको जितना बुली करके आखिर में खैर उसको भड़का दिए, लेकिन वो तो दूसरे 3 खड़े हो जाते शायद। तो लेकिन पॉइंट था कि उसको भी कोशिश थी कि वो जो 3 बैठे हुए थे उनमें से एक और उठ जाए उसके बाद। जब तक स्पेशली आप लोग यूथ, जब तक आप लोग किसी डर से आज़ाद नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको पीस नहीं मिलेगा। जहाँ भी आपने देखा है कि किसी किस्म की यूथ उठी है, जहाँ भी यूथ ने कोई प्रोग्रेसिव थॉट लेके आए हैं, वो तब है जब उनने अपने आप को हर चीज़ से आज़ाद किया हो। और ये कोई फ़िज़िकली नहीं या कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन कई चीज़ें होती हैं। आज और किस्म के इन्फ्लुएंसेस हैं, मीडिया, टेलीविज़न, सोशल मीडिया,
یہ سب آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. آپ اپنا فون پہ ایکٹیویٹی دیکھیں کہ آپ نے کتنا ٹائم فون پہ گزارا ہو, اور زیادہ تر شاید ایسی چیزیں جو مس انفارمیشن ہوں, ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کریں, بیکاز دے پلے ود یور مائنڈ, دے ہیلپ ڈیولپ یور تھاٹ, لیٹ اٹ بی گڈ اور بیڈ, دیٹ اونلی یو کین جج. ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کریں. ٹرائی ٹو برنگ یور سیلف ایٹ دس لیول آف morality جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ سچ پہ کھڑے ہوئے ہوں. اب جب آپ صحیح ہوتے ہیں, جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, تب آپ کو میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ آپ کو صحیح ایک انر پیس ملتا ہے. جو آپ کا ایک آؤٹر پیس ہے, اگر ہم اسٹیبلٹی کی بات کریں, جس کو نیگیٹو پیس کہتے ہیں, وہ ہے اوبیسلی وارفیئر. آئی تھنک آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا دیکھا ہے. ہم نے اپنے بچے قربان کیے ہیں, ہمارے سویلینز, آرم فورسز, men and women both have been sacrificed to something which wasn't even ours, we had nothing to do with it. اور ہم ایک چیز میں کود پڑے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے 20 کروشل سال ضائع ہوئے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے الحمدللہ وی ہیو, تھوڑا سا انگریزی میں بولوں گا کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیشنلی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, that we have a Prime Minister who has from day one always resorted to saying that Pakistan would never be part of any other war for anyone else. It will only concentrate on Pakistan internally and give the image of Pakistan of what it truly is, which is naturally a religion, a country of peace. But at the same time, we're not passive. We're not passive. We don't just sit there, retaliate where we think there's oppression done upon us. And we always raise our voice, and we'll continue our raising for our voices for areas around the world, regions which are heavily oppressed. Because if you don't raise it for them, and you don't try to give others peace, you will never find it yourself. It's just the karma of this world, Joe. You've seen so many countries go down from. تھوڑی سی یوتھ کی بات. میرا ٹائم, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یوتھ کو جتنا موبلائز کر سکوں کروں. میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خاص طور پہ ٹائیگر فورس بنی ہے, یوتھ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کوئی صحیح معنی میں موبلائز ہوئی ہے. اور میں ٹائیگر فورس کو خاص طور پہ تھینک یو بھی کہتا ہوں, ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ نکلے ہیں اس مشکل وقت میں. آپ لوگوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جیسے آپ لوگ فرنٹ لائن پہ آ کے کام کرتے ہیں, آرگنائز کرتی ہیں چیزیں. میں اٹک جاتا ہوں تو جس طریقے سے وہاں ہماری ٹائیگر فورس اسلام آباد میں, جس پورے پاکستان میں جس طریقے سے آپ لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں, ہم لوگوں کو ایک موقع دیتے ہیں آگے آنے کے لیے. اٹس سم تھنگ جو ہم بہت ہی فخر لیتے ہیں, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا تہ دل سے. میری منسٹری کیونکہ اوورسیز کے لیے زیادہ ریلیٹڈ ہے, اور ٹورزم کے اوپر, ٹورزم کا آپ کو پتہ ہے ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ پیس, بیکاز مور آف اے پیسفل کنٹری یو ہیو مور ایکسٹرنل ٹورزم یو فائنڈ کمنگ ان, ایون انٹرنل. لوگ باہر اپنی فیملیز کو تبھی لے کے جاتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ سیف ہو. Like I said, 2019 was the safest year in Pakistan's history for the last 10 years. So inshallah, we've also changed our look and feel. I invite the world to come onto the same page that we are on. We are no longer in 2001 and 2002 and 2020 now, and Pakistan has certainly changed the page and become a real true player on the world map. اس کے ساتھ ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں یوتھ کو ٹائم دے سکوں. میں ابھی بات بھی کر رہا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری منسٹری بھی 2 یا 3 انیشیٹیوز آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ کرے گی. یہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے جب دیکھیں, جب ملک میں اکنامک مشکلات ہوں, ریجنل مشکلات ہوں, اور پھر ہر آئے نئے دن کوئی نئے کوئی چیزیں نکل آتی ہیں. کوئی ایک چیز ہم ختم کرتے ہیں, کوئی اور چیز شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ سارے ایک کنسنٹریشنل ایفرٹ ہے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے. تو اسی کو آگے لیتے چلتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک مشکل وقت ہے یوتھ کے لیے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا ان کو وہ اسپیس ملی ہے جو ان کو ملنی چاہیے تھی.
उनको वो अभी तक शायद वो मौका अपने आप को एक्सप्रेस करने का नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। इसके लिए हम काफ़ी चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह भी अगले हफ्ते हम मीटिंग्स रखेंगे आप लोगों के साथ, यूथ के साथ, कि हम क्या कर सकते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री यूथ के साथ इंगेज हो, चाहे मिनिस्ट्री के अंदर हो, चाहे मिनिस्ट्री के बाहर हो, चाहे स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, थिएटर रिलेटेड हो। इस पे हम पूरा करेंगे कि यूथ शुड बी एंटरटेन्ड एंड गिवन मोर स्पेस। आप लोग इस मुल्क की जान है। 64% अंडर द एज ऑफ 35, ये एक एहसास भी है, लेकिन अगर हम आपको सही हार्नेस ना कर सके तो ये फट भी सकता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है दैट वी मैनेज यू वेल, वी कॉन्सनट्रेट, चैनल यू थॉरली, कि आप लोग पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए काम करें, आप लोग अपने मुल्क फ़ख्र से कह सकें कि हम पाकिस्तानी हैं और ये एक ऐसी हुकूमत है जो यूथ लेके आई थी सबसे पहले। अगर पीटीआई को कोई लेके आया तो या तो ख़वातीन थी सबसे पहले या हमारी यूथ थी, दो ऐसे थे। जो मिडिल एज जो बुज़ुर्ग मर्द थे वो बिल्कुल एंड पे आए, क्योंकि या तो बीवी की बात ना टाल सके ना बच्चों की, लेकिन थे आप लोग जो हमें लेके आए। तो माई ऑफिस इज़ इंडेटेड टू यू ऑल फॉरएवर, और इंशाल्लाह जो भी हो सके फ्रॉम मी एंड माई मिनिस्ट्री आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी इंटरनेशनल पीस डे। पाकिस्तान जिंदाबाद। As one of the most important tools to promote peace, music can empower and inspire people to work together to accomplish goals and achieve visions unimagined by individuals acting alone. Music can be used in 2014 में जब हालात थोड़े से डिफरेंट थे, और ट्रैक का नाम है बेला। We termed it as our instrumental version, instrumental piece for peace. Hopefully you guys will like it. उसके बाद then we can move on to something a little bit more faster. Thank you.
Africa.